السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين۔ انتہائی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئما غوث اعظم بمن بے سر و سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد قادریم نعرہ غوث اعظم زنم دم دے شاہ احمد رضا خان قطب عالم زنم۔ مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، میری زندگی ہے تم سے کہیں تم بدل نہ جانا، میری زندگی ہے تم سے کہیں تم نہ بدل جانا، تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلہ ہے دوستوں سے نہ شکایت زمانہ، نہ گلہ ہے دوستوں سے نہ شکایت زمانہ، سچے کبھی باطل کی حمایت نہیں کرتے، سچے کبھی باطل کی حمایت نہیں کرتے، ہو موت بھی سر پر تو شکایت نہیں کرتے، ہو موت بھی سر پر تو شکایت نہیں کرتے۔ آج کی گفتگو ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے تعلق سے رہے گی، جس کو آپ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں اور ایمان کی اہمیت کو آپ سمجھیں کہ ایمان ہے کیا۔ اس لیے کہ ایمان سلامت تو دارین کی تمام چیزیں سلامت، اور ایمان اگر سلامت نہیں تو پھر دنیا اور آخرت کی تمام چیزیں کوئی کام کی نہیں۔ اس لیے کہ ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، جس کو آپ نے بارہا اپنی زبان سے پڑھا بھی ہوگا، پڑھتے بھی ہوں گے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار اور دل سے اس کو ماننا، تصدیق کرنا، وہ ہے ایمان۔ ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ کہہ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بندے نے زبان سے کہہ تو لیا لیکن اگر دل نے اس کو قبول نہیں کیا تو یہ ایمان نہیں ہے۔
اس لیے کہ ایمان نام ہے زبان سے اقرار اور دل سے ماننا، اور ایمان لانے کے بعد ایمان کی حلاوت کو محسوس کرنا۔ حلاوت یعنی اس کی مٹھاس، اس کی شیرینی، اور جو مومن ہوتا ہے وہ اس کی مٹھاس کو سمجھتا بھی ہے کہ ایمان ہے کیا۔ باتوں کو پازیٹیو لینا، کوئی نیگیٹو نہ سوچنا، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تھوڑا سا بھی اگر آپ کے دماغ نے غلط سوچنا شروع کر دیا تو شاید کہ تمام باتیں آپ کے لیے غلط ثابت ہو جائے گی۔ اور میری زندگی کا مقصد ہی ہے کہ ہر غلط بات کو ہم غلط ہی کہیں اور صحیح بات کو ہم صحیح کہیں۔ اسی لیے تو کہا نا کہ نہ گلہ ہے، نہ شکایت ہے، کچھ نہیں ہے۔ نہ گلہ کرتے ہیں ہم، نہ شکایتیں کرتے ہیں، کچھ نہیں۔ بات اصل یہ ہے کہ جو بندہ حلاوت ایمان اپنے اندر محسوس جب کر لیتا ہے نا تو وہ یہی کہتا ہے سچے کبھی باطل کی حمایت نہیں کرتے، سچے کبھی باطل کی حمایت نہیں کرتے، ہو موت بھی سر پر تو شکایت نہیں کرتے۔ جب موت کے تعلق سے کہہ دیا کہ موت بھی اگر سر پر آ جائے تو باطل کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کیا جاتا، موت تو ایک دن آنی ہی آنی ہے۔ تو بھلا وہ موت بہتر کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کے اندر اور سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے بندہ جائے، وہ موت اچھی یا وہ موت اچھی جو باطل کے ساتھ ساٹھ گاٹھ کر کے ایمان کو کمزور کر کے پھر مرنا؟ مجھے آپ ہی فیصلہ کر کے بتا دے۔ آپ کی زبان سے یہی نکلے گا کہ وہی موت اچھی جو عشق مصطفیٰ میں آئے۔ آپ یہی کہیں گے کہ وہی موت اچھی جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر جو ہم نے ایمان رکھا اور اسی پر ہم فنا ہوں، وہی موت اچھی۔ اس لیے کہ ایمان نام ہے زبان سے اقرار، دل سے ماننا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ دنیا کے اندر بہت سو نے کلمہ پڑھا لیکن حلاوت ایمان کو نہیں محسوس کیا۔ بہت سے نے کلمہ پڑھا لیکن ایمان کے تقاضوں کو نہیں سمجھا۔ بہت سو نے اپنے زبان سے لا الہ الا اللہ کی رٹ لگائی لیکن ایمان بالرسول نہیں لائے۔ بہت سو نے ایمان کی رٹ لگائی، تسبیحات گماتے رہے، لیکن جب بات آ جاتی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی تو اس وقت یہی زبان جس نے اقرار کیا تھا ہزاروں سوالات کھڑے کرتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان بالرسول ضروری ہے، بلکہ ایمان بالرسول کی اہمیت تو یہ ہے کہ بغیر رسول کے ساتھ محبت کے ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی جو نکلی ہوئی باتیں ہیں وہ اٹل فیصلہ ہے۔ اس لیے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت یہ مدار ایمان ہے، یہ ایمان کی جان ہے۔ اب یہاں پر نکتہ سمجھ لیں کہ اللہ کی محبت کو الگ ذکر نہیں کیا اور رسول کی محبت کو الگ ذکر نہ کیا، بلکہ محبت کا جب حکم ہوا تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت یہی مدار ایمان ہے۔ اب اگر کوئی ان محبتوں کو الگ کریں کہ رسول سے محبت یہ الگ چیز ہے اور خدا سے محبت یہ الگ چیز، تو پھر میں آپ کے سامنے قرآن مقدس کی 10 آیت پیش کر سکتا ہوں کہ جہاں پر اطاعت الہی کا حکم ہوا
تو اللہ نے اطاعت رسول کا حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر میرے رب نے تو یہ ذکر کر دیا، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اب یہ محبت الگ نہیں ہے، محبت الگ نہیں ہے، اس لیے کہ محبت نام ہے جان ایمان کا، محبت نام ہے جان ایمان کا، اور اسی لیے تو کہنے والے کہہ گئے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ جب یہ شیرینی، جب یہ حلاوت، جب عشق کی چاشنی انسان دل کے اندر جب محسوس کرتا ہے ایمان والا، تو پھر وہ یہی کہتا ہے کہ ہزاروں زمانے والے ہم سے رسوا ہو جائیں تو چلے گا، لیکن اے مصطفیٰ تیری ذات ہم سے دور نہ ہونی چاہیے، آپ کی محبت ہم سے دور نہیں ہونی چاہیے۔ زمانہ ہمیں رسوا کرے تو ہمیں یہ منظور، لیکن آپ کی نگاہ عشق سے اگر ہم دور پھینک دیے گئے تو پھر نہ ایمان سلامت نہ زندگی کا کوئی مزہ رہے گا۔ اس لیے کہ ایمان نام ہے اطاعت رسول کا، ایمان نام ہے اطاعت رسول کا۔ اب اطاعت کہتے کس کو ہیں؟ اطاعت کہتے کس کو ہیں؟ جب بندہ حلاوت شیرینی یعنی اس کی مٹھاس اگر محسوس کرنا چاہے نا تو کیسے محسوس کرے گا؟ ایک ہے ایمان، ایک ہے داخل ایمان، اور ایک ہے علامت ایمان۔ یہ تینوں چیزیں ملتی جلتی ہیں، ایک ہی ہے، ایک ہے ایمان اور ایک ہے داخل ایمان یعنی جو ایمان میں داخل ہیں، اور ایک ہے علامت ایمان جس میں علامتیں پہچانی جاتی ہیں کہ ہاں یہ مومن ہے، یہ اس کے مصطفیٰ میں زندگی گزارتا ہے یا ادھر ادھر میں جاتا ہے۔ جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، میرے شیخ فرماتے ہیں، شیخ الاسلام رئیس المحققین حضرت علامہ الشاہ سید محمد مدنی اشرف الاشرفی الجیلانی، کہ جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو شک والے ہوتے ہیں نا ایمان میں کہ رسول کی محبت کیا مدار ایمان ہے، وہ جو ادھر ادھر میں رہتے ہیں نا وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور جانتے ہو یہی ایمان ہمیں بہت آسان ملا ہے، یہ ایمان ہمیں بہت آسانی سے ملا ہے۔ اور اس پر میں چند باتوں کا تبصرہ بھی کرنا چاہوں گا، جس کو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ پازیٹیو تھنک رکھ کے آپ اس پر غور و فکر کرنا، نیگیٹو نہ رکھنا، ورنہ پھر وہی بات اور وہی شعر میں بارہا دہراتا رہوں گا کہ سچے کبھی باطل کی حمایت نہیں کرتے، کبھی باطل کی حمایت یعنی اس کا ساتھ کہ ہاں یہ تو ایسے ہی ہے یا ایسے ہی تھے، تو ہم اس کی حمایت نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں سلامتی ایمان کی ضرورت ہے۔ ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ سلامتی ایمان کی۔ اور ہو سکتا ہے کہ میری ان باتوں پر ایک سوال اٹھ سکتا ہے جس کا میں جواب بھی دیتا چلوں گا۔ کہنے والے کہہ بھی سکتے ہیں کہ حالات اتنے سخت چل رہے ہیں اور پھر آپ یہ مسئلہ کیوں چھیڑا آپ نے؟ حالات اتنے پرخطر کہ ہر ایک کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، تو میں بھی کہتا ہوں کہ ہاں ایک ہونے کی ضرورت ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ شہزادہ اعلی حضرت امام عشق و محبت کے اس فرزند کی بات کروں کہ جس کے تقوی پر زمانہ ناز کرتا ہے،
مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جن کے صرف نورانی چہرے کو دیکھ کر بریلی مقدسہ کے اندر کئیوں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تھا، کہ جب وہ ہولی کا زمانہ تھا اور آپ کے جب کپڑوں کے اوپر وہ رنگ کہیں سے گر گیا تو آپ کی زبان ولایت سے یہی الفاظ نکلے تھے، مولا زمانے نے اس کے رنگ میرے کپڑوں پر چھینٹے لگائے، مولا تو ان پر اپنا رنگ چڑھا دے۔ اور آپ دیکھیں تو صحیح کہ یہ زبان ولایت ہے کہ جس کی ولی کی زبان سے جو بات نکل جائیں اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے ایسوں کو۔ اب یہی حلاوت ایمان سمجھے آپ کہ حلاوت ایمان کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے محبوب سے محبت کرے تو سمجھ جائیں کہ یہ علامت ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ علامت ایمان۔ جو سوال ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ حالات اتنے پرخطر کہ ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، بالکل ہیں، لیکن ایمان میں نہیں، ایمان میں کبھی نہیں، بلکہ ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئیں توبہ کریں۔ کیا کریں؟ توبہ کر لیں۔ دنیاوی معاملات کی جہاں تک بات ہے، جہاں پر ملی قوم کی بات ہے اور ملی مفاد کی بات ہوگی، جہاں پر قوم کے ایک ہونے کی ضرورت ہوگی دنیاوی کام کے لیے، تو وہاں پر اجازت دیتی ہے شرح فقہ۔ فقہ اجازت دیتی ہے، لیکن سمجھے تو ذرا، ورنہ بات اگر فرقہ پرست کی جائے تو یہ تو آج کی بات نہیں ہے، زبان نبوت سے نکلی ہوئی بات ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے نکلی ہوئی ہے کہ 73 میں ایک ہی راہ حق پر ہوگا اور وہی اہل جنت ہے، باقی تمام اہل نار ہیں۔ یہ تو میرے سرکار نے اپنے حیات ظاہری میں فرما دیا، تو پھر کوئی یہ نہ کہیں کہ سید کا کام ہے کہ فتنے کر رہا ہے، یہ امام فتنہ پرست ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے، بلکہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ایمان پر مضبوط ہو جائیں۔ کیا کریں؟ ایمان پر مضبوط ہو جائیں، اور ایمان پر اگر مضبوط نہ ہوئے تو یاد رکھنا، میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ ایمان کو کمزور کرنے والی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ عشق مصطفیٰ کی کمی ہے۔ اگر عشق مصطفیٰ تمہارے دلوں میں کم ہو گیا اور عداوت بیٹھ گئی تو سمجھ جانا کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ ایمان، قرآن مقدس کی میں نے آیت کریمہ پڑھی، اس کو پہلے سمجھ لیں آپ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کیا کہا؟ اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ کیا کہا؟ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اب اگر مگر میں نہ رہنا، کیا کہا؟ مکمل داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے۔ ایک ہے نکاح، یہ کیا ہے؟ سنت بھی ہے، واجب بھی ہے، فرض بھی ہے، مکروہ بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ پڑھتے جائیں آپ۔ یہ نکاح کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں جو سمجھانا چاہتا ہوں، جو حالات جو بگڑے ہیں اور بگڑ رہے ہیں، میں اس پر آپ کے ذہن کو لے جانا چاہوں گا۔
نکاح کے لیے سرکار علیہ السلام کا وہ فرمان یاد کریں کہ ایسی عورت کا انتخاب کیا جائے جو دیندار ہو. کیا ہو؟ دیندار. حسن و جمال والی بھی ہو، مال و دولت والی بھی ہو، شان و شوکت والی بھی ہو، حسب و نسب والی بھی ہو. لیکن میرے سرکار فرماتے ہیں کہ دینداری کو ان تمام پر افضل کیا جائے گا، دینداری کو ان تمام پر فوقیت دی جائے گی. اب اسی نکاح میں لانے والے بیٹے اور بیٹی کے تعلق سے حکم بھی یہ دیا کہ وہ پھر دیندار کیسا ہونا چاہیے؟ جو کامل ایمان والا ہو. کیسا ہو؟ کامل ایمان والا ہو یا کامل ایمان والی ہو. اگر کوئی یہ تصور کرے نا کہ ہم تو لا کر پھر اپنے میں لے آئیں گے، تو پھر یاد رکھنا جو حالات اور جو گڑبڑیاں عقائد میں ہوئی ہیں اس کا سب سے بڑا ویک پوائنٹ جو ہے وہ میرے نظریے کے اعتبار سے وہ ہے خاندانی تعلقات کا بڑھنا، کہ جس نے تمہارے ایمان پر حملہ کر دیا. تم کہیں نہیں جا سکتے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ غدار رسول سے ہمارا کوئی ایمانی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم نہیں سمجھوتا کر سکتے. بلکہ یہ میں زبانی بات نہیں کرتا، بحمد اللہ تعالی اس پر ہم عمل بھی کرتے ہیں. جہاں تک رب کائنات ہماری مدد کرتا ہے ہم اس پر استقامت اسی کی جانب سے دیکھتے بھی ہیں، اور انشاءاللہ کریم آخری سانس تک رب کی توفیق سے اسی پر استقامت رہے گی. یاد رکھیں جب رشتوں کی بات آئے، یہ بھی پوزیٹیو تھنگ لینا، میں صرف بطور مثال دے رہا ہوں. جو میرا موضوع ہے کہ حلاوت ایمان، ایمان بندہ جب لانے کے بعد اس کی شیرینی، اس کی مٹھاس کیسے محسوس کرے، تو پھر دیکھیں آپ کہ دیکھیں رشتہ داریاں دنیاوی معاملات الگ چیز ہیں. میں اس پر بارہا کہہ چکا ہوں. بزنس کر رہے ہیں آپ کریں، ان کے ساتھ منع نہیں کیا. کاروبار کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، دنیا کا کام کاج ہے آپ کر سکتے ہیں. لیکن جہاں پر بات آ جائے شریعت اسلامیہ کی، جہاں پر بات آ جائے ذبیحہ کھانے کی، جہاں پر بات آ جائے سلام کی، جہاں پر بات آ جائے ان کے نماز کی، تو پھر وہاں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. وہاں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی اعتراض بھی کرے. میں ایک چیز کا خلاصہ دینا چاہوں گا، جو شریعت کا حکم حرام و حلال ایک امام کے لیے ہے وہی ایک مومن کے لیے بھی ہے. یہ پہلے سمجھ لیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ امام کے لیے الگ حکم رکھا اور مومن کے لیے الگ، مقتدا اور مقتدی کے لیے الگ. ایسا شریعت میں کوئی تفاوت نہیں ہے، بلکہ شریعت مطہرہ کا قانون یہی ہے کہ اگر امام بھی کلمہ کفر زبان سے نکال بیٹھے تو شریعت کہتی ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، اور اس کا مقتدی بھی اگر کوئی حکم شرع کے خلاف کفری الفاظ نکال دے یا کوئی ایسا عمل کرے جو کفر پر دلالت کرتا ہے تو سمجھ جائے کہ حکم شریعت اسے بھی حکم کفر دیتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں کلین کرنا چاہتا تھا. حال ہمارا جو بن گیا، ہمارا حال کیا ہے معلوم ہے؟ نہ ہم نے دین سے اپنے رشتوں کو قریب کیا، نہ ہم نے اپنی ذات کو دین سے قریب کیا. ہم نے صرف کیا کیا ہے معلوم ہے؟ جو میں اتنی کم عمری کے اندر جو سمجھ رہا ہوں اپنی عقل کے مطابق، ہم نے صرف کیا یہ ہے کہ بس کام تو میرا نکل جاتا ہے، کوئی مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، کوئی مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ناراض ہو یا نہ ہو، لیکن تمہارے اس کام سے
میرا مصطفیٰ ناراض ہو جائیں تو پھر میں سمجھتا ہوں نہ دنیا سلامت نہ آخرت سلامت. میں تو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں آپ دنیا کمائیں، منع نہیں ہے، سب کچھ کریں، لیکن جہاں پر بات آئے شریعت کی، جہاں پر بات چلیے آئے اذان ہو جائے تو ہمارا رخ غیر کی طرف نہیں بلکہ ہمارا رخ ہماری طرف ہونا چاہیے. سمجھ رہے؟ ایمان، اور یہی ایمان سنبھالنے کے لیے بلال کی تاریخ کو آپ اٹھائیں تو پتہ چلے گا کہ بلال حبشی، میں اس پر گفتگو کر چکا لیکن پھر میں آپ کا ذہن اس طرف لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں ایمان اتنی آسانی سے مل گیا کہ نہ ہمیں جان کی قربانی دینی پڑی ہے نہ مال کی دینی پڑی ہے. حالات تو یہ ہے کہ ہمیں صرف ایمان سلامت رکھنے کے لیے جہاں رشتہ داریوں کی قربانی کی بات آتی ہے تو ہم وہاں پر بھی کامیاب نظر نہیں آتے ہیں. حد یہ ہے ہماری. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایمان ہی کیسا کہ جس کی گواہی ہمیں دینی ہو، وہ ایمان ہی کیسا کہ جس کی ہمیں گواہیوں کی ضرورت پڑے، جس میں بیچارے اچھے لوگ مارے جاتے ہیں. اور اس پر میں بارہا کہہ چکا کہ یاد رکھیں یہی ایمان کو ہم تک پہنچانے کے لیے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تاریخ کو آپ اٹھائے کہ جب آپ ایمان لائے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر وہ تمام ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے کہ اگر ایک کانٹا ہمارے پاؤں میں آج چبھ جائے تو ہم یہی کہہ دیں گے کہ یار ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تیرے ساتھ کندھے بکندھا کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم ہر چیز میں تیرے ساتھ سمجھوتا کر سکتے ہیں. لیکن قربان تو جائیں اس بلال پر کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑوں سے مارا گیا اور اتنا سخت ظلم ہوا کہ آپ کی پوری پیٹھ داغ دی گئی تھی، آپ کو تپتے ہوئے ریت پر لیٹا دیا گیا، آپ کے مقدس سینے کے اوپر گرم پتھر رکھے جاتے اور آپ کو مضبوط کھیلوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا اور پھر مضبوط لوگ آپ پر کوڑے برساتے اور یہی کہتے کہ دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دو، ایک خدا سے پلٹ چلے آؤ. لیکن بلال کی زبان سے یہی نکلتا تھا خدا ایک ہے، خدا ایک ہے. اتنے ظلم برداشت کرنے والے بلال کے تعلق سے رئیس المحققین الشاہ محمد مدنی اشرف الاشرف الجیلانی فرماتے ہیں کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھیں خبیب سے سمجھیں سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. سرکار کی محبت میں جو سزائیں کاٹنے کا جو مزہ ہے تو وہ بلال سے پوچھ کر آؤ. آج ہم بلال سے پوچھ تو سکتے نہیں ہیں، بلال کی سیرت اٹھا کر پڑھو تو بلال کی زبان سے یہی نکلے گا کہ زندگی وہی زندگی ہے کہ جو عشق مصطفیٰ کے اندر فنا کر دی جائے، ورنہ وہ زندگی نہیں ہے جو عشق مصطفیٰ کے خلاف گزاری جائے. آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ گناہ کرنا ہو تو انسان کر گزرتا ہے اور پھر کہتا ہے توبہ کر لیں گے، رب تو معاف کر دے گا. ضرور رب ارحم الراحمین ہے، رب غفور الرحیم ہے، رب کریم ہے، رب ستار ہے. ہمارے ہزاروں گناہوں پر پردہ ڈال چکا ہے. وہ جو رات کی تاریکی کے اندر ہم نے گناہ کیا اس کو بھی اس نے چھپا دیا. دین کے اجالے میں ہم نے گناہ کیا، اس نے اپنی ستاری سے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا. لیکن کیا ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں اور پھر بندہ کیا کہتے ہیں توبہ کر لیں گے، ابھی تو زندگی بہت پڑی ہوئی ہے. مجھے بتائے تو صحیح، میں بارہا یہ سوال کر چکا ہوں کہ زندگی کا آخری دن آخری سانس آپ کی کب ہے؟
نہیں معلوم، نہ مجھے معلوم، نہ آپ کو معلوم. اور اسی ایمان کو ہم تک پہنچانے کے لیے میں ایک بات کہہ دوں. ہو سکتا ہے کہ میرے ان الفاظ پر کئیوں کو ایسا محسوس ہوتا ہو کہ یہ اختلافی باتیں نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں، یہ اختلاف نہیں ہے، یہ ایمان کی سلامتی کی بات ہے. مجھے کسی سے پرسنلی اختلاف کسی سے نہیں ہے. میں سب سے وہی محبت کرتا ہوں جو مجھ سے قریب ہے اور جو مجھ سے دور ہے. سب سے وہی محبت ہے. آپ نے بھی بڑی محبتیں دی، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ باطل سے کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. میں اس سے بڑی معذرت چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس میں آپ معاف رکھیں. اور میں آپ کو بھی کہوں گا کہ ہم ملی کام کرنا ہو، قوم کا کام، اور جب اس دار فانی پر اپنی قوم کی یکتائیت کی بات آئیں تو پھر دنیاوی معاملے میں ایک ہونے کی اجازت دی گئی ہے. حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو میں نے بات چھیڑی تھی وہ اخیر میں ذکر کر دوں گا. یاد رکھیں کہ جب طائف کا میدان تھا اور مکۃ المکرمہ سے سرکار علیہ السلام جب نکلے دعوت دین دینے کے لیے، جانتے ہو یہی طائف جو پہاڑوں کے درمیان ہے، کوئی لمبا چوڑا گاؤں نہیں ہے، ایک مختصر سا گاؤں بسا ہوا بڑے پہاڑوں کے درمیان. لیکن یہی طائف کے اندر جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے تھے، یہی زید بن حارثہ کی بات آپ نے سنی تھی نا کہ حضرت زید کو جب آپ کے والد لینے آئے تھے تو اس وقت حضرت زید نے یہی کہا تھا، اے والد محترم، آپ کی محبت سلامت، لیکن قدم مصطفیٰ میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں. جو رویہ سرکار نے میرے ساتھ کیا ہے، سرکار نے مجھے اپنا بیٹا قرار دیا ہے. سرکار علیہ السلام نے مجھے جب بھی پکارا ہے تو اپنا بیٹا کہہ کر پکارا ہے. میں دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا، میں در رسول سے دور نہیں جا سکتا. وہی حضرت زید طائف کے میدان میں سرکار کے ساتھ ہیں، اور جب طائف کے اندر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین دے رہے ہیں کہ ایک خدا کی طرف چلے آؤ، اور سرکار علیہ السلام نے عام پبلک میں یہ نہیں کہا تھا، بلکہ سرکار علیہ السلام نے طائف کے اندر ان 3 سگے بھائیوں کے پاس گئے جو سب سے بڑے رئیس تھے، اور اس غرض سے گئے کہ جو امیر جب ایمان لے آئے نا تو اس کے پیچھے کئی دوسرے بھی ایمان لے آئیں گے. ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ کے نیچے 10 لوگ پرورش پاتے ہو نا، تو جو اوپر جو ان کا لیڈر ہے وہ ایمان لے آئیں تو دوسرے بھی اس کو دیکھ کر کہ چلو ہم بھی ایمان لے آئیں، اس لیے کہ ایمان ہی میں مزہ ہے. سرکار علیہ السلام نے جب تینوں بھائیوں کو دعوت دی نا تو سنیں ذرا سرکار علیہ السلام کو جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید کہ میرے ان الفاظ کو آپ اس کے مطابق نہ لے لینا. جو میں نے پوری گفتگو کی ہے اس کا صرف اور صرف ما حاصل جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہی ہوگا کہ سلامتی ایمان کی حفاظت کرے، ایمان کی سلامتی کی فکر کرے. سرکار علیہ السلام طائف کا میدان ہے، وقت وہ پرخطر وقت کہ کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں، ابتدائی اسلام کا زمانہ. اور سرکار علیہ السلام جب ان تینوں بھائیوں کے پاس گئے، جس میں سے پہلے کا نام عبد یا لیل، دوسرا مسعود اور تیسرا حبیب، یکے بعد دیگری تینوں کے پاس گئے تو پہلے نے کہا کہ جب دعوت دی نا تو کہا کہ آپ کو اللہ نے نبی بنایا، میں کعبے کا غلاف پھاڑ دوں گا. کیا جواب دیا؟ اللہ نے آپ کو نبی بنایا، میں کعبے کا غلاف پھاڑ دوں گا. سرکار دعوت دے کے آگے چلے. جب دوسرے کے پاس تشریف لائے تو پھر اس نے یہ کہا کہ کیا تیرے سوا اللہ کو کوئی نہ ملا کہ جس کو رسول بناتا. یہ میں وہ مراحل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہم تک صحیح سالم پہنچانے کے لیے کیسے الفاظ کو بھی برداشت کیا تھا.
جب تیسرے کے پاس گئے تو اللہ اکبر، اس نے تو بر چڑھ کر تکبر میں آ کر یہی کہا تھا کہ میں تجھ سے کلام ہی نہیں کر سکتا، نبی کو یہ کہا تھا۔ اور پھر سرکار علیہ السلام کے پیچھے لونڈوں کو لگایا، پتھر برسائے، نعلین مقدسہ خون سے بھر گئی، اور جب سرکار اس کی اس پتھروں سے جب نیچے بیٹھ جاتے، چلنے کی سکت نہ رہتی، تو لونڈوں کو لگا کر بازوؤں کو پکڑا کر کھڑا کیا جاتا اور پھر پتھر برسائے جاتے۔ لیکن میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہ کی، بلکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ان دونوں عظیم جسیم پہاڑوں نے آ کر یہی کہا تھا، یا رسول اللہ اب حکم دے، ہم ان طائف کو اپنے دونوں کے درمیان دبوچ کر فنا کر دے۔ آقا کائنات نے فرمایا تھا، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، میں ظلم کرنے والا نہیں بنایا گیا، بلکہ میں رحمت للعالمین ہوں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا طائف کے اندر یہ نہیں تو کم از کم ان کے آنے والی نسلوں کو ایمان کی سلامتی عطا کر دینا، ایمان عطا کر دینا۔ یہ دعائیں دے کر طائف کو چھوڑا تھا میرے سرکار نے۔ آج میں اسی رخ کو پڑھ کر یہ دعوت دیتا ہوں کہ پلٹ آؤ، ایمان کے لیے توبہ کر لو۔ علل اعلان میں نہیں کراؤں گا، بلکہ آؤ مجھ سے پرسنلی مل لو، اور پھر میں آپ کے ایمان کے تعلق سے خود یکا یک دوسروں سے مل کر کہہ دوں گا کہ آپ نے توبہ کر لی ہے۔ میں تو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ کیوں ایسے ہو گئے، آپ کیوں ادھر چلے گئے۔ دیکھیں دنیاوی معاملات کا جہاں تک معاملہ ہوگا تو ایسا ہی مسئلہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کے اندر جب پہنچا تھا تو آپ اٹھائیں علامہ ارشد القادری کی بات۔ علامہ ارشد القادری نے بھی اس پر باقاعدہ وفد نکالا تھا ملی خدمات کے لیے، اور اس میں سب کو جوڑا تھا، لیکن آپ نے یہی کہا تھا کہ عقیدے کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، تم تمہاری جگہ، ہم ہماری جگہ، ہم دعوت دیں گے آپ کو کہ آپ آئیں اور کلمہ طیبہ پڑھ لیں۔ دیکھیں آپ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ اٹھائیں تو آپ نے یہی کہا ہے کہ ملی فائدے کے لیے، یعنی قوم کے فائدے کے لیے ہر فرقے کو لے کر اگر مانگ کرنی ہو تو اس میں اجازت دی گئی ہے، اس میں اجازت دی گئی ہے، لیکن اس میں پھر رشتہ داریوں کی اجازت نہیں ہے کہ بیٹی لے آؤ، بیٹی دے دو، یا پھر مرنے کے بعد دعائے مغفرت کرو، یہ سب کوئی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ میں آپ کو جو دعوت دیتا ہوں یہی دعوت کہ جو عقائد میں ڈگمگ ہے نا کہ کبھی ادھر پڑھ لیا، کبھی ادھر پڑھ لیا، کبھی ادھر چلے گئے، آئیں قریب کریں اور ہم ان کو مل کر توبہ اور استغفار کروائیں گے، جس میں صرف آپ کا ساتھ، اور وہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جب جی رہا ہونا تبھی ہمیں آگاہ کرنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ خدا را مہربان کریں، کیونکہ جب ہمیں گواہیاں لینی ہو تو اس میں ٹرسٹ بھی پریشان، ہم بھی ساتھ میں پریشان۔ اور یہ میں نے ٹرسٹ کو آگاہ کیے بغیر ہی یہ بات کو چھیڑا ہے، اور اس لیے چھیڑا کہ بیچارہ ٹرسٹ کیا کرے گا، لوگ آ کر کہیں گے تو کیا کرنا ہے۔ میں کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتا، لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ ہم وہ کیوں کریں کہ ایمان کی ہمیں گواہی دینی ہو، ہم وہی زندگی نہ گزاریں کہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ تو عشق مصطفیٰ میں گیا ہے، ہم وہ زندگی کیوں نہ گزاریں۔ اس لیے آج جو میں اپنا پرسنل ویو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اللہ کریم آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔